کرم. ہمارے بلوچ لوگ آپ کے پٹھانوں پر تمہیں حملہ نہیں کر سکتا. ہمارے بلوچ لوگ بعض لوگ اس انداز میں قرآن پڑھتے ہیں کہ آدمی یہ سر پکڑ کر کے ماتم کرتا ہے، یا اللہ یہ قرآن ہے. جی ہاں، وہ اس طرح ہوتا ہے. اور پٹھان بھی ماشاءاللہ وہ بھی بعض جو تلاوت کرتے قرآن بھی کہتے کہ وہ ایسے مات پریج دو اس پر مہربانی کرو مجھے چھوڑو. قرآن پڑھنے کے جو آداب ہیں، صحابی کہتے کہ واللہ ما سمعت احسن صوتا منہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم محمد کی آواز سے اچھی آواز کسی کی سنی نہیں. اللہ اکبر. صبح کو آپ نصیبین کے اندر فجر کی جماعت پڑھا رہے تھے. یہ جنات پہلے آسمانوں پر جاتے تھے اور ان پر پابندی لگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقْعَدَ لِلسَّمَعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. اب یہ پابندی لگی. جنات نے کہا کہ یہ جو آسمانوں پہ جائے تو چوری چھپکے سے فرشتوں کی میٹنگ ہوتی تھی، ان باتوں کو سن کر آ کر کے یہاں کاہنوں کو اور یہ کہ نجومیوں کو اس طریقے پر بتاتے تھے. اب یہ پابندی کہاں سے لگ گئی؟ فَضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، جاؤ گھومو پھرو پتہ کرو کہ یہ انقلاب کہاں سے آ گیا. اچانک یہ ایک جماعت ان کی یہاں سے گزر رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت چل رہی تھی. فجر کی نماز میں صحابہ پیچھے کھڑے تھے. وَيَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. ایسے جا رہے تھے، اچانک اللہ پاک نے ان کو اس طرف پھیر دیا. محمد کی تلاوت سن کر کے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، انہوں نے ایمان تو اسی وقت لایا، لیکن اعلان کر کے کہتے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اے ہماری قوم، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا محمد ہے اس کی طرف لپکو، دوڑو دوڑو. اللہ کی قسم کیا قرآن ہے، کیا قرآن یہ پڑھ رہا ہے. آپ 29ویں پارے میں سورہ جن پڑھ دیں، انا سمعنا قرآنا عجبا، انا سمعنا قرآنا عجبا. عجیب قرآن ہم نے سن. قرآن عجیب ہے لیکن پڑھنے والا محمد بھی عجیب تھا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن تو عجیب ہے، محمد رسول اللہ عجیب ہے. خیال کر لینا، یہ جو کلاشنکوف کی گولی ہوتی ہے، کلاشنکوف کی گولی یا G3 کی گولی آپ کے پٹھانوں کی یولس ڈزے، اس گولی کو اٹھا کر کے اگر آپ کسی کو ماریں گے زخمی تو ہوگا لیکن مرے گا نہیں، چوٹ لگے گی لیکن مرے گا نہیں. تو آپ کہیں گے لعنت ہو اس گولی پر، اس گولی میں تو کوئی اثر ہی نہیں ہے، پاور ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یولس ڈزے کی گولی تو بہت خطرناک ہے، G3 کی خطرناک ہے، کلاشنکوف کی خطر، اس گولی میں کوئی پاور ہی نہیں ہے. گولی میں پاور ہے لیکن آپ نے کلاشنکوف کی نوک پر نہیں رکھا، G3 پہ یولس ڈزے سے آپ نے فائر نہیں کیا. آپ نے اپنے ہاتھ سے جتنے بھی تمہاری طاقتیں مارو، زخم لگے گا، چوٹ لگے گی لیکن مرے گا کوئی نہیں. اس میں پاور ہے، استعمال آپ نے غلط کیا. یاد رکھو، اس قرآن کو نالائق مولی منظور پڑھے، یہ اپنا اثر نہیں دکھائے گا. اس گولی کے قرآن میں پاور ہے لیکن ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 7 لاکھ صحابہ یا محمد کی زبان پر جب ہوگا پھر کیا کہنا، یہ اپنا اثر دکھائے گا. یہ قرآن پھر اپنا اثر دکھائے گا آپ کو، یہ بتائے گا کہ پاور والا کلام ہے. لیکن تاہم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قرآن اپنا راستہ بناتا ہے. اور یہ جو جماعت فارغ ہو چکی ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ ہے، یہ اب سب داعی اللہ، یہ اللہ کی طرف بلائیں گے اور آپ لوگ ہاتھ کھڑا کرو کہ ان کا بھی استقبال کریں گے. ابھی میرے دوست محمد خان بتا رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے ہمیں کیا دیا. محمد خان کیا نام؟ ہاں کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی نے ہمیں کیا دیا. مولوی آپ کو کار بھی نہیں دے سکتے، کوٹھی بھی نہیں دے سکتے، مولوی آپ کو بنگلہ بھی نہیں دے سکتے، پیسے بھی نہیں دے سکتے. وہ غریب خود بھیک مانگتے ہیں، وہ آپ کو کیا دیں گے؟ مولوی آپ کو کیا دیں گے یہ نہیں. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی اس مہینے میں جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے وہ 80-90 ہزار کے درمیان میں، اور ہزاروں علماء ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بوڑھے، جوان، جن میں حلال اور حرام، خدا کا حکم، اللہ کی پہچان اگر معلوم ہے، تبلیغی جماعت کی برکتوں کی وجہ سے. ختم نبوت میں یہی ملا، تبلیغی جماعت میں یہی ملا، اور اللہ کو جہاد میں بھی یہی ملا، خانقاہوں کے اندر بھی یہی ملا. اور شدید سردی برف باری میں بخدا
ابھی میں کوئٹہ میں کل پرسوں مولانا عبدالباقی میرے ساتھ، محمد خان خدا کی قسم ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب میرے 3000 روپے میری تنخواہ ہے، بخدا کہا کہ 3000 ہے، 7 بچے ہیں میرے، 3000۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے قرآن پڑھاتا ہوں، اللہ کا احسان ہے۔ ابھی چلہ بھی لگایا اس نے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 3000 میں۔ اب یہ جو بڑے بڑے 4 سدہ کے لوگ، زمیندار لوگ بیٹھے ہوئے اور حکومتی اہلکار بیٹھے ہوئے کہیں گے بابا ہمارے تو ایک سالن پہ، ایک مہمان پہ 9000 10,000 تو لگ ہی جاتے۔ وہ ابھی محمد خان ان کی جگہ پر ہم آ گئے تھے، میرے خیال میں 3-4 ہزار کے تو اس نے بسکٹ لائے تھے۔ تو اس کے جو اللہ آپ کا والا کہ 15 منٹ میں 4-5 ہزار اس نے اڑا دیا، اور وہ 3000 پہ۔ آپ کہیں گے یہ سب جھوٹ ہے، کیسے گزارا ہوتا ہے؟ میں خود ہی ملا ہوں، کوئی مرتا ہے تب بھی ایک جوڑا کپڑا لاتے ہیں ہمارے لیے، اور کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی ایک جوڑا لاتے ہیں، اور کسی کا کوئی کام خدا کر دیتا ہے تب بھی ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں 2 ڈشیں پکیں گے، میں مسجد میں اذان دیتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، ادھر سے پالک کی ساگ ہے، ادھر سے گائے کا گوشت ہے، ادھر سے مرغی کا گوشت ہے، ادھر سے بکرے کا گوشت ہے، ادھر سے لاندے ہے، ادھر سے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، 50 قسم کے ڈشیں آتے، 5 انگلیاں میں گھی میں، سر کڑھائی میں کر دے۔ یہ تیسری جماعت بچوں کی، یہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ چوتھی جماعت وہ لوگ کی بالغ ہو گئے اور بلوغیت پاگل پن کے حال میں، پاگل وہ سارے کے سارے، وہ بھی یعنی جیسے بالغ ہو گئے، عقل کی نعمت ان سے چھن گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 4 سدہ والے کے مولوی منظور نے کہا پاگل جنت میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو پاگل بنا دے۔ اس طرح تو کوئی دعا نہیں کرنا۔ اس کی وجہ ہے انبیاء کی عقل اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت ان سے چھن گئی ہے۔ نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے وہ مکلف نہیں ہے۔ آپ کا کیا مقام ہوگا جب آپ اللہ کے قرب کو تلاش کریں گے، نماز، روزے، دین کا اہتمام کریں گے، خدا آپ کو پہنچائے گا جس مقام پر۔ یہ 4 جماعتیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، سب کے اعمال کو تولا جائے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، ہاتھ کے، پاؤں کے، سب کے۔ بلکہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ کے موبائل میں جو میموری ہوتی ہے، اس میموری کو موبائل میں آپ لگاتے ہیں تو اسکرین پہ سب کچھ آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں تصویریں بھی ہوتی ہیں، اس میں سب کچھ، وہ چھوٹی سی میموری کے اندر۔ خیال کر لینا اس ہاتھ سے جو آپ نے تھپڑ مارا ہے کسی کو، یا اس آنکھ سے بدنگاہی کی ہے، یا ان کانوں سے گانے آپ نے سنے، اللہ پاک زبان پر مہر لگائے گا۔ یاسین شریف آپ پڑھتے رہتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ خود بخود بولے گا کہ ہم نے چوری کی۔ جو خدا زبان کو ادھر بلوا رہا ہے وہی خدا اس ہاتھ کو بلوائے گا، پاؤں کو بلوائے گا، کہ پاؤں خود بولیں گے کہ میرے اوپر چل کر کے یہ سینما گھر میں گئے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور زبان سے جتنی باتیں ہیں اسی زبان سے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرناک زبان ہے مَنْ يَزْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلِهِ أَزْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ، جو اپنی زبان کی گارنٹی دے دے، زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا، أَزْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ، میں محمد رسول اللہ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ، یہاں لفظ قسط آیا تھا، قسط کا معنی انصاف کے، دوسرا لفظ قرآن میں قسطاس، لیکن وہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ اب رومی نہیں رہا، الف لام اس پر داخل ہو گئے اور اس پر اعراب جاری ہو گیا، لہذا یہ رومی۔ اور اگر رومی ہو بھی، بخاری میں آپ نے بہت سے الفاظ پڑھا ہے، بلوچی کی، فارسی کے۔ حضرت عمر فرماتے کہ اذا قال له آمنتک یا آمناک، یا کہا مترس، فارسی میں مترس، ہمارے بلوچی میں مترس۔ ادھر بہت سے بلوچی کے اور فارسی کے الفاظ آپ کے بخاری میں ہیں، لیکن پھر بھی بخاری عربی میں، قرآن میں یہ ابراہیم، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، یہ کوئی عربی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ عربی کے الفاظ نہیں ہے، یہ سریانی اور عبرانی زبان کے یہ کہ الفاظ ہیں۔ تو اس قسم کا یہ جو لفظ ہے، اب یہ عربی ہے، چونکہ الف لام اس پر آ گیا، تو قسطاس کا معنی آتا ہے، اس کا معنی بھی انصاف کے، قسط کا معنی بھی انصاف کے، اس مناسبت سے حضرت نے نقل کر دیا۔ یہ عوام غریب اس کو سمجھیں گے بھی نہیں۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیۃ، رومی زبان کا لفظ ہے، ایک لفظ اگر آ گیا پھر بھی قرآن کی عربیت کے منافی نہیں ہے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالروم، ويقال القسط مصدر المقسط، قسط مقسط کا مصدر ہے، مقسط کا مصدر نہیں ہے، مقسط کا مصدر اقساط ہے، لیکن حروف زوائد کو حذف کرنے کے قاف، سین اور طاء اصلی حروف رہیں گے، ایک ہی رہیں گے، قسط۔ واما القاسط، قرآن میں قاسط آ گیا، فهو الجائر، وہ ظالم اور نا انصاف
اور یہ ہے کہ کیا جابر کے معنی میں ہے ظلم کرنے والا، اور حق سے یہ کہ راہ حق سے اور توحید سے ہٹنے والا اور کجروی اختیار کرنے والا، یہ جائر کا معنی